میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا حق کی اطاعت و اتباع کرنی ہے، حق کے پیچھے چلنا ہے، یا پھر یہ دیکھنا ہے بھائی اکثریت یہ کہہ رہی ہے، اکثریت وہ کہہ رہی ہے، اکثریت اس کے اوپر چل رہی ہے، ہمارے آباء و اجداد اسی پر چلتے رہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس کے اوپر پایا، جی نسل در نسل وہی چلتا آ رہا ہے. کیا اطاعت و اتباع اس کی کرنی ہے یا پھر اطاعت و اتباع حق کی کرنی ہے؟ تو اطاعت و اتباع حق کی کرنی ہے. جو حق ثابت ہو جائے، خواہ پوری کی پوری دنیا اس کے خلاف ہو، دنیا کو نہیں دیکھا جائے گا. دنیا کی بات جوتے کی نوک پر، بڑوں کی بات جوتے کی نوک پر، آباء و اجداد کی بات جوتے کی نوک پر، اکثریت کی بات جوتے کی نوک پر، جو نسل چلا رہا ہے، جو تواتر سے یعنی نسل چلا رہا ہے، وہ جوتے کی نوک پر اگر وہ حق ثابت نہیں ہوتا اور حق اس کے برعکس کچھ اور ثابت ہو جاتا ہے. اطاعت و اتباع کس کی کرنی ہے؟ حق کی کرنی ہے. ٹھیک. اب پھر بھی یعنی اس کے باوجود اگر آپ کو سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے، اس کا استعمال نہیں کرتے اور آپ ضد کرتے ہیں نہیں ہم نے تو اسی پر چلنا ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، اپنے آباء و اجداد کو پایا، اپنے فرقے کو پایا، جس پر ہمارا فرقہ ہے، جس پر ہم نے آنکھ کھولی، یا جو اکثریت جس پر چل رہی ہے، تو پھر ذرا غور کریں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھنے کی صلاحیت کس نے دی؟ کیا رب نے نہیں دی؟ رب نے دی نا. تو کیا رب کوئی بھی کام کرتا ہے تو بغیر حق کرتا ہے یا بالحق کرتا ہے؟ بغیر حق کا مطلب کیا؟ بے مقصد. بالحق کا مطلب کیا ہے؟ با مقصد. رب کچھ بھی کرتا ہے، رب کوئی بھی بات کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، کچھ بھی خلق کرتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ بغیر کسی مقصد کے نہیں دیتا. رب اگر کسی کو کچھ بھی دیتا ہے تو وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت دیتا ہے، ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اب آپ کو جب سمجھنے کی صلاحیت دی گئی تو یہ کیوں دی گئی؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ بالکل واضح ہے بھائی. یہ صلاحیت خود واضح کر رہی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ دینے کا مقصد کیا ہے. آپ کو سمجھنے کی صلاحیت آپ کے رب نے دی ہے، تو آپ کے رب نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہی اسی لیے ہے تاکہ تم سمجھو، اس صلاحیت کا استعمال کرو. اس وقت تک عمل نہیں کرنا جب تک کہ تم سمجھ نہیں لیتے. دیکھو کوئی بھی عمل کرنا ہے تو کیا عمل بغیر کانوں آنکھوں کے کیا جا سکتا ہے؟ بغیر عقل کے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. یا پھر ذرا اس سے بھی تھوڑا پیچھے آ جاؤ. تمہیں کیا کچھ دیا گیا؟ تمہیں 3 طرح کی صلاحیتیں دی گئی ہیں، 3 طرح کی. نمبر 1 سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی گئی. نمبر 2 جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. نمبر 3 جو سمجھ لیتے ہیں آپ، جو سمجھتے ہیں وہ آپ یعنی کہ عمل کرنے کی بھی آپ کو صلاحیت دی گئی. اب ذرا آپ ایسا کرو، ترتیب میں لے کرو. حق کیا ہے؟ حق ترتیب. اس کو دیکھو، اس کا حق ہونا کیا ہے؟ حق ہونا یہ ہے کہ پہلے عمل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. عمل کرنے کے لیے علم کا ہونا شرط ہے، علم کے لیے کان اور آنکھوں کا ہونا شرط ہے، سنائی اور دکھائی دینا شرط ہے. لہٰذا پہلے کیا آئے گا؟ پہلے ہاتھ پاؤں یا یعنی عمل نہیں آئے گا. یا پہلے کیا آئے گا؟ پہلے آئے گا سننا اور دیکھنا. یا اسی طرح کیا جو سمجھنا ہے، کیا سمجھنا پہلے آتا ہے یا بعد میں آتا ہے؟ تو نہیں، پتہ چلے گا نہیں بھائی سمجھنا تو درمیان میں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سمجھنے کے لیے بھی سنائی اور دکھائی دینا ضروری ہے. جب تک کچھ سنائی نہیں دے گا، دکھائی نہیں دے گا، یعنی مواد ہوگا نہیں، تو سمجھیں کہ کیسے پروسیس کیسے کریں گے؟ پروسیس کرنے کے لیے یعنی پکانے کے لیے، تیار کرنے کے لیے تو مواد کا ہونا شرط ہے. لہٰذا جب آپ غور کریں گے، تحقیق کریں گے، تو آپ کے اوپر بالکل واضح ہو جائے گا کہ آپ کو نہ صرف 3 طرح کی صلاحیتیں دی گئی بلکہ ان کا حق ہونا کیا ہے؟ حق ہونا یہ ہے کہ پہلے سنائی اور دکھائی دینے کی صلاحیت. نمبر 2 جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت، نہیں سمجھ صلاحیت. نمبر 3 عمل کرنے کی صلاحیتوں کا صلاحیت ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے صلاۃ قائم کرنی ہے، ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا ہے. تو جو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت ہے اس کو اس کے مقام پر رکھنا ہے، سمجھنے کی صلاحیت کو اس کے مقام پر رکھنا ہے، عمل کرنے کی صلاحیت کو اس کے مقام پر رکھنا ہے. اس وقت تک عمل نہیں کرنا جب تک کہ اس کے جو پیچھے 2 طرح کی صلاحیتیں ان کا استعمال نہیں کر لیا جاتا. اب اگر آپ ایسا نہیں کرتے، یعنی آپ جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے تو سننے اور دیکھنے کے بعد آپ عمل کرتے ہیں، یعنی اسے مان لیتے ہیں، تو پھر آپ نے جو درمیان میں صلاحیت ہے سمجھنے کی، آپ نے اس کا کفر کر دیا، آپ نے اس کا استعمال نہیں کیا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو رب نے یہ صلاحیت بغیر مقصد سے دی؟ کیا کل کو آپ کا رب آپ سے سوال نہیں کرے گا، پوچھے گا نہیں کہ اگر یہ صلاحیت اس کا استعمال ہی نہیں کرنا تھا تو میں نے تجھے دی کیوں؟ جی. تو یہ ہے کہ آپ نے
شکر کرنا ہے یا کفر کرنا ہے؟ شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے دیا گیا اس کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا، اور کفر کیا ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے اس کا اس مقصد کے لیے استعمال کرنے سے انکار کر دینا۔ جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے اس مقصد کے لیے استعمال کرنے سے انکار کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کا، ظاہر بات ہے جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس کا استعمال تو کریں گے نا، تو پھر استعمال کہاں کریں گے؟ آپ استعمال کریں گے اپنی خواہشات کی اتباع میں، جہاں آپ کا دل کرے گا، بغیر حق استعمال کریں گے۔ ان صلاحیتوں کا استعمال وہاں کریں گے جہاں ان کا مقام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ذرا غور کریں، اگر آپ جو بھی سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، اسی کو مان لیتے ہیں، اندھوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے ہیں، بغیر سمجھے اپنے آباء و اجداد کے پیچھے، بڑوں کے پیچھے، اکثریت کے پیچھے چلتے ہیں، یا کوئی بات کرتے ہیں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ کے رب نے آپ کو سمجھنے کی صلاحیت بے مقصد میں دے دی، فضول میں دے دی؟ کیا کل کو آپ کا رب آپ سے سوال نہیں کرے گا؟ اور جب آپ کا رب آپ سے سوال کرے گا تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جن ملاٹوں کے پیچھے آپ چل رہے ہیں آج، جن آباء و اجداد کے پیچھے آپ چل رہے ہیں، جس اکثریت کے پیچھے آپ چل رہے ہیں، یا جس کو بھی بنیاد بنا کر آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا استعمال نہیں کر رہے، تحقیق نہیں کر رہے، تو کیا ان میں سے کوئی بھی کل کو آپ کو بچا لے گا؟ کیا کل کو کوئی بھی آپ کی جگہ امتحان دے لے گا؟ آپ کے سوال کا جواب وہ دے لے گا؟ آپ کی مدد کرے گا؟ رب سے آپ کو بچا لے گا؟ کیا وہ رب کے ہاں سفارش کر پائے گا؟ بتائیں ذرا، چھڑوا لے گا آپ کو؟ بچا لے گا آپ کو؟ اگر تو کوئی بچا لے گا تو پھر تو ٹھیک ہے بھائی، ان کے پیچھے چلو، ٹھیک ہے، رب کی بات نہ مانو، ان کے پیچھے چلو۔ لیکن اگر کوئی نہیں بچا پائے گا، ٹھیک ہے نا، تو پھر جان لو آج تمہارے پاس موقع ہے، آج تمہارے پاس وقت ہے۔ اگر حق کے طلبگار ہو تو یہ مت دیکھو تمہارے سامنے کون ہے، ذرا غور کرو۔ بات ماننا، اگر یعنی کسی کو دنیا میں کسی کو حق حاصل ہے رب کے بعد یا رب کے علاوہ، تو کس کو حق حاصل ہے؟ وہ تو آپ کے والدین ہیں، جنہوں نے نہ صرف آپ کو جنم دیا بلکہ آپ کو بات کرنے کے قابل بنایا، آپ کو عمل کرنے کے قابل بنایا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جنہوں نے آپ کو بنایا، آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ عمل کر سکیں۔ آپ کے والدین نے آپ کو جنم دیا نا، جب آپ کو جنم دیا، نہیں آپ کا وجود نہیں تھا نا، تو وجود کس نے دیا؟ آپ کے والدین نے۔ جب آپ کا وجود آپ کے والدین نے دیا، آپ کے والدین نے دیا، پھر جب وجود دیا گیا، آپ کو وجود میں لایا گیا، تو آپ بول نہیں سکتے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، خود سے ہل نہیں سکتے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے، پی نہیں سکتے، کچھ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ صلاحیتیں اگر غور کیا جائے تو کس کی وجہ سے ہیں آپ کے پاس؟ کس کی مرہون منت ہیں؟ کیا آپ کے بڑوں کی وجہ سے نہیں؟ آپ کے والدین کی وجہ سے نہیں، جنہوں نے آپ کو پالا پوسا، بڑا کیا، آپ کا خیال رکھا، آپ کی دیکھ بھال کی؟ یوں اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ حق تو انہیں حاصل ہے کہ جو بھی وہ بات کریں ان کی بات کو مان لیا جائے۔ اس کے باوجود کیا یہ حق انہیں دیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ حق رب کے پاس ہے، ٹھیک ہے، رب کے پاس ہے۔ کیونکہ جب غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے بھائی، ہمارے رب ہمیں وجود میں لانے والے، یہ صلاحیتیں دینے والے صرف ہمارے والدین نہیں ہیں، بلکہ ہمارے والدین بھی کسی اور کے محتاج ہیں، اور کیا ہے؟ وہ یہی کائنات، یہی وجود۔ رب ہمارے صرف یہ والدین ثابت نہیں ہوتے جب بندہ باشعور ہو جاتا ہے، یعنی جب تک بندہ بچہ ہوتا ہے، باشعور نہیں ہوتا، تب تک وہ دیکھتا ہے یہ ہیں، انہوں نے مجھے وجود دیا ہے، یہ میری ضروریات پوری کر رہے ہیں، یہ مجھے کھانے کو دے رہے ہیں، پینے کو دے رہے ہیں، رہنے کو دے رہے ہیں، میری دیکھ بھال کریں، لہٰذا میرے اوپر لازم ہے کہ انہی کی بات مانوں، میرے رب یہ ہے۔ لیکن جب بندہ باشعور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ میرے رب صرف یہ نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیچھے اور بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ کائنات، میری تخلیق، اور جو کچھ مجھے دیا گیا، مجھے سوچنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، دیکھنے کی، کھانے کی، پینے کی، چلنے کی، جو کچھ بھی ہے، یہ مجھے کون؟ یہ صرف میرے والدین نہیں بلکہ ان کے علاوہ، ان کے پیچھے کون؟ یہ کائنات ہے۔ یہ تو لہٰذا اگر کوئی بھی عمل کرنا ہے، ان صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہے، تو کس کے لیے کرنا ہے؟ کائنات کے لیے کرنا ہے۔ کائنات کے بعد اگر کسی کو حق حاصل ہے تو وہ کس کو ہے؟ وہ والدین کے۔ اس کے باوجود بھی والدین کی بات کبھی اس وقت تک نہیں مانا جائے گا جب تک کہ سمجھ نہیں لیا جاتا، وہ حق ثابت نہیں ہو جاتی۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ملاٹوں کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنے ملاٹوں کی اندھوں کی طرح مان رہے ہیں۔ کوئی بنیاد ہے؟ کس بنیاد پر آپ ان کے پیچھے چل رہے ہیں؟ کس بنیاد پر آپ ان کی مان رہے ہیں؟ بات ملاٹوں کی ماننی ہے، بڑوں کی ماننی ہے، والدین کی ماننی ہے۔
اکثریت کی ماننی ہے یا پھر جو حق ثابت ہو جائے اس کے اوپر چلنا ہے، رب کی ماننی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا اب اگر ایک طرف رب کی بات آ جاتی ہے، حق آ جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں جی نہیں ہم نے تو اپنے بڑوں کے پیچھے چلنا ہے، اپنے باؤ اجداد کے پیچھے چلنا ہے، اکثریت کے پیچھے چلنا ہے، اپنے ملاٹوں کے پیچھے چلنا ہے، تو پھر جان لیں کل کو یہ آپ کو نہیں بچا پائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں، غور کریں، اگر آپ کسی کے پیچھے چلتے ہیں تو ایک ہی صورت میں آپ کسی کے پیچھے چل سکتے ہیں۔ وہ صورت کیا؟ وہ صورت یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس شعور نہیں ہے، سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ اگر تو آپ کے پاس سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی آپ دماغی لحاظ سے، سوچ و بچار کے لحاظ سے، سمجھنے کے لحاظ سے اگر آپ کسی دوسرے کے محتاج ہیں، تو پھر آپ کے نفع و نقصان کے بارے میں سوال کل کو اس سے کیا جائے گا، وہ ذمہ دار ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو عقل دی گئی ہے، آپ کو شعور دیا گیا ہے، آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے، تو پھر بھی آپ اگر کسی دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں بغیر سمجھے، آپ رب کی اطاعت و اتباع کرنے کے بجائے، رب کی بات ماننے کے بجائے کسی دوسرے کے پیچھے چلے، کسی دوسرے کی بات مانتے ہیں، تو پھر جان لیں آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ کس بنیاد پر تو نے اس کی بات مانی؟ ٹھیک ہے، کس بنیاد پر؟ اس سے تو پوچھا جائے گا نا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جب تجھے ہم نے ذہانت دی تھی، تجھے ہم نے یہ صلاحیت دی تھی، تو کیا تجھے صلاحیت اس لیے دی تھی کہ تو دنیا کو گمراہ کر؟ لہذا اس کا حساب اس کے عمل کے حساب سے ہوگا، اس سے وہی حساب ہوگا جو اس نے کیا۔ لیکن اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، اس سے یہ نہیں کہا جائے گا ہاں جو تیرے پیچھے چلے ان کے گناہوں کا بوجھ بھی تیرے اوپر ڈالا جائے گا، نہیں، ایسا نہیں کیا جائے گا، بلکہ صرف انہی کی گناہوں کا، انہی کے جرائم کا بوجھ اس کے اوپر ڈالا جائے گا جو دماغی لحاظ سے اس کے محتاج تھے، ٹھیک ہے نا، جن کو اس کا مکلف بنایا گیا۔ اگر آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا گیا تو پھر آپ کا حساب وہ نہیں دے گا، آپ کو اپنا حساب خود دینا ہے۔ اور اگر آپ کسی بھی وجہ سے یہ کہیں کہ ہم اس کے پیچھے چلے، اے اللہ اس کا ذمہ دار خود وہ ہے، اس کی سزا اسے دے، تو پھر وہ آگے سے کیا کہے گا؟ وہ ملاٹا بھی یہ کہے گا نا نا نا، اے ہمارے رب، اے اللہ، کیا اس کو تو نے عقل نہیں دی تھی؟ اس سے پوچھ کے اس کے پاس عقل نہیں؟ عقل تھی نا، ہے نا؟ عقل ہونے کے باوجود اگر یہ ہمارے پیچھے چلا تو کیوں چلا؟ اس نے ہماری نہیں مانی، اس کو ہماری باتیں اچھی لگتی تھیں، اس وجہ سے ہمارے پیچھے چلا۔ اگر اس کو ہماری باتیں اچھی نہ لگتی، یعنی اگر ہم بھی ویسی باتیں کرتے جو اس کی خواہشات نہ ہوتی، تو یہ ہماری نہ مانتا۔ اگر یہ ہمارے پیچھے بھی چل رہا تھا، ہماری اگر مان رہا تھا، تو صرف اس وجہ سے مان رہا تھا کیونکہ ہم تو اس کی خواہشات کے مطابق بات کرتے تھے۔ اگر ہم بھی اس کی خواہشات کے خلاف بات کرتے یا ہماری بات اس کی خواہشات سے متصادم ہوتی تھی، یہ ہماری کبھی بھی نہ مانتا۔ اس لیے یہ ہماری نہیں مان رہا تھا، یہ اپنی خواہشات کی اتباع کر رہا تھا، یہ اپنی خواہشات کی اتباع میں ہمارے پیچھے چل رہا تھا، لہٰذا یہ اپنے جرائم کا ذمہ دار خود ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل کو کوئی بھی، اگر آپ باشعور ہیں تو کل کو کوئی بھی آپ کا حساب نہیں دے پائے گا، ٹھیک ہے نا، آپ کو کوئی بچا نہیں پائے گا، کوئی بھی آپ کی سفارش نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا اے وہ تمام کے تمام لوگوں جو ان ملاٹوں کے پیچھے چل رہے ہو، اگر تمہیں کوئی بھی ملا اچھا لگتا ہے تو اس بنیاد پر اس کے پیچھے چل رہے ہو۔ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار ہے، تمہارے گلی کا ہے، تمہارے محلے کا ہے، تمہارے فرقے کا ہے، تمہارے گروہ کا ہے، یا تمہیں اچھا لگتا ہے، یا تم اس کے فین ہو چکے ہوئے ہو، تمہیں اس کی شکل پسند ہے، تمہیں اس کی جو ہے وہ عادات پسند ہیں، تو اس بنیاد پر اگر تم اس کے پیچھے چل رہے ہو تو اپنی آنکھیں کھول لو۔ اگر وہ کوئی غلط بات کرتا ہے تو اس وجہ سے اس کی غلط بات کو نظر انداز مت کرو، اس کے جرائم کو نظر انداز مت کرو، ٹھیک ہے نا، ورنہ نقصان تمہارا اپنا ہے، ٹھیک ہے نا، مارے جاؤ گے، وہ کل کو تمہیں نہیں بچا پائے گا۔ کسی بھی پھکی فروش کے پیچھے نہ چلو، اس طرح تحقیق کرو، غور و فکر کرو، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ایسے پھکی فروش بھی ہیں جو انتہائی مکار ہیں، چالاک ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ انتہائی چالاکی سے، مکاری سے تمہیں اپنے پیچھے چلا رہے ہیں، تم ان کے پیچھے چل رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا آج ذرا دیکھو، غور کرو، ٹھیک ہے، ذرا غور کرو، کوئی بھی شخص ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ باقی سب کے مقابلے پر یہ حق ہے، ٹھیک ہے، آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس کے پیچھے چلیں، کیوں جی؟ کیونکہ بھائی ہم نے سب کی سن لی اور یہ جو ہے یہ اس کی بات سب سے بہتر ہے،
لیکن اگر اس کی باتوں کو بھی غلط کوئی ثابت کرنے والا آ جاتا ہے، کوئی ایسی شخصیت آ جاتی ہے کہ جو یہ ثابت کرتی ہے کہ بھائی وہ بھی غلط ہے، تو پھر بھی آپ اگر اس کے پیچھے چلتے ہو تو پھر آپ حق کی اتباع نہیں کر رہے، بلکہ آپ اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں، کیونکہ حق کی اگر آپ اتباع کر رہے ہوتے تو جو آپ کا دعویٰ تھا بھائی ہم اس کے پیچھے تو اس لیے چل رہے ہیں کیونکہ اس نے تو سارے فرقوں کو جو ہے چیلنج کیا، سارے یہ تو بالکل الگ بات کرتا ہے، یہ تو جناب اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے، یہ تو حق بات کرتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو پھر آپ کو اپنے صرف یہ نہیں کہ زبان سے دعویٰ کرو، آپ کو اپنے عمل سے بھی یہ سچ ثابت کرنا ہوگا کہ ہاں ہم واقعتاً اگر ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں تو صرف اس وجہ سے چل رہے ہیں کیونکہ ہم نے سب کو سنا اور سب میں یہ جو ہے اس کی بات ٹاپ پر آتی ہے، اس وجہ سے ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو اپنے عمل سے ثابت بھی کرنا پڑے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ زبان سے تو یہ دعویٰ کر رہے ہو لیکن آپ کا عمل یہ ہے کہ جیسے باقی اندھوں کی طرح ملاٹوں کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کے فین ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اپنا قطع تسلیم کر لیا، ان سے مانوس ہو گئے یا ان کو اپنے دل کے اندر پکا پکا بٹھا لیا، ان کا بت بنا کر رکھ لیا، جناب فلاں شخص جو ہے جو بات کرے گا وہ تو بات لوہے کے لکیر ہے بھائی، وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اگر آپ نے اس کا بت بنا لیا ہے تو پھر آپ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو، اور جان لو اگر آپ لوگ کوئی بات کرتے ہو، زبان سے کوئی دعویٰ کرتے ہو تو اللہ صرف زبان کی جو بات ہے، قول ہے، اس پر یقین نہیں کرتا، کیونکہ ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، ظاہر ہے تو باطن بھی ہے، زبان ہے تو عمل بھی ہے۔ جو آپ زبان سے کہہ رہے ہو آپ کو اپنے عمل سے بھی ثابت کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری رب کی منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ جب گمراہیاں ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وقتاً فوقتاً ایسے افراد اٹھتے رہتے ہیں کہ جو بظاہر یہ لگتا ہے کہ بھائی ان سب میں یہ بہتر ہے۔ تو ایسا رب کیوں کرتا ہے؟ ایسا رب اس لیے کرتا ہے کیونکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کا دعویٰ یہ ہوتا ہے اے ہمارے رب ہم تو حق کے طلبگار ہیں، تو رب کہتا ہے بھائی دیکھو اگر حق کے طلبگار تو دیکھو سب کی سنو، ان میں سے جو احسن ہے اس کے پیچھے چلو، بہتر ہے اس کے پیچھے چلو۔ اب کیا ہوتا ہے جب سب کی سنی جاتی ہے تو ان میں سے جو احسن نظر آتا ہے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، تو پھر صرف وہی نہیں چلتا کہ جو حق والے ہوتے ہیں، نہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں، منافقین بھی ہوتے ہیں، مشرک بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ واقعتاً اس بنیاد پر اس کے پیچھے چلتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ اپنی خواہشات کی ہی اتباع میں اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن دعویٰ ان کا یہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو سامنے آتا ہے، وہ جو ان کو شخصیت ایسے نظر آتی باقی سب سے ہٹ کر بات کر رہا ہے، وہ حق نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی یعنی ایک نیا فرقہ، ایک نیا چورن ہوتا ہے باقیوں کی طرح، ان سب کا مرکب ہوتا ہے۔ لوگوں کو بظاہر یہ لگتا ہے بھائی ان سب میں اس کی بات جو ہے وہ بہتر ہے، لہٰذا اس کے پیچھے اس دعوے کی بنیاد پر چلتے ہیں، بھائی ہم تو سب کی سن رہے ہیں اور یہ سب میں بہتر ہے، اس وجہ سے ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب سب یہ کہہ رہے ہیں، جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں سب یہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو بھائی جو حق ہے اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب جب آپ زبان سے کہہ رہے ہیں، آپ کو اپنے عمل سے بھی ثابت کرنا پڑے گا۔ عمل سے کیسے؟ اب رب خود آئے گا، رب یعنی حق سامنے آئے گا۔ اب جب حق سامنے آئے گا اب آپ کو پھر ثابت کرنا ہے اپنے عمل سے کہ جس دعوے کی بنیاد پر آپ چل رہے ہو، کیا آپ نے اس بنیاد پر سچے ہو؟ وہ بنیاد آپ کی ٹھیک ہے؟ آپ اپنی بات میں سچے، آپ اپنے قول میں سچے ہو؟ یعنی جب اس شخص کے خلاف بھی، یعنی اس شخص کو بھی باطل ثابت کر دیا جاتا ہے، اس شخص کے مقابلے پر بھی ایسی دعوت سامنے آتی ہے، ایسی شخصیت سامنے آ جاتی ہے کہ وہ شخصیت جو پہلے سے ایگزسٹ کر رہی ہے، جس کے پیچھے آپ چل رہے ہو، وہ بھی اس کے سامنے عاجز آ جاتی ہے، تو پھر آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اب بھی اس کے پیچھے چلو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم بھائی سب کی سنتے ہیں اور جو حق ہے، جو سب سے احسن ہے، بہتر، اس کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ لہٰذا جب آج تمہارے اوپر واضح کر دیا گیا ہے کہ بھائی اس کے برعکس، اس کے اگینسٹ بھی ایک اور شخصیت ایسی آ گئی ہے کہ جس نے اسے بھی پچھاڑ دیا ہے، اس کا باطل ہونا واضح کر دیا ہے، اور یہ جو شخصیت آئی ہے اب اس کی بات کو تو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا، کوئی دنیا کوئی طاقت باطل ثابت نہیں کر سکتی۔ اس کے باوجود اگر تم اسی کے پیچھے چل رہے ہو تو کیا تم اپنے دعوے میں سچے ہو، یا پھر تم بھی باقیوں کی طرح اپنی خواہشات کی اتباع میں لگے ہوئے ہو؟ سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ کیوں؟ کیونکہ تم ان فرقوں سے کسی نہ کسی وجہ سے متنفر ہوئے، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی وجہ سے متنفر ہوئے، اور تم وہ جو آباؤ اجداد سے چلا رہا ہے، جو تمہارے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے، تم وہ پٹے نہیں اتارنا چاہتے، ٹھیک ہے نا، تم اسی دائرے میں بند رہنا چاہتے ہو، تم حق کے طلبگار نہیں ہو، بلکہ تم ابھی بھی کنویں کے مینڈک ہو،
اور آج جب حق آ گیا اور آپ وہی کر رہے ہو تو پھر جان لو یہ پھکی فروش تمہیں نہیں بچا پائیں گے. یہ جتنے بھی پھکی فروش ہیں, یہ چالاک اور مکار تمہیں کل کو بچا نہیں پائیں گے. اگر تو بچا پائیں گے تو ٹھیک ہے, آج بھی ان کے پیچھے چلو, اگر نہیں تو پھر آج تمہارے پاس آخری موقع ہے, وقت ہے, آنکھیں کھول لو ورنہ مارے جاؤ.